بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دعا کرتے جا رہے ہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، آج آپ کو بتائیں گے کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم آج سے آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ استخارہ آپ اپنے لیے خود استخارہ کریں، یعنی استخارہ خود کرنا بہتر ہے، کیونکہ جب ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں بھائی، کہ ہم استخارہ نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے استخارہ کریں؟ اور یہ بھی کہاوت ہے کہ جس کو درد ہوتا ہے تو دوائی بھی وہی کھاتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ درد ایک کو ہو دوائی دوسرا کھائے، تو اس طرح پھر مریض جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یا جس کو تکلیف ہے وہ خود دعا کرتا ہے، اور اس کی خود جتنی تڑپ ہوتی ہے اور جتنا اس کا تڑپ ہوتی ہے، اس کی یکسوئی ہوتی ہے، تو اتنی یکسوئی اور تڑپ دوسرے بندے کی نہیں ہو سکتی۔ تو ویور، استخارہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو پتہ ہے۔ استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر آپ مطمئن نہ ہوتے ہوں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں، اور جب آپ کام کو کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، نہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، یعنی کہ کسی رشتے کے والے سے آپ پریشان ہیں کہ یہاں سے یہ رشتہ کریں یا نہ کریں، یہ لڑکی اچھی ہے یا نہیں اچھی، یہ لڑکا اچھا ہے یا نہیں اچھا، تو وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے۔ یعنی جس کام کو کرتے وقت آپ کا دل مطمئن نہ ہو، اور آپ کے دل کے اندر ایک قسم کی ایسی کیفیت ہو کہ آپ پریشان ہوں اور مطمئن نہ ہوتا ہو، تو آپ نے اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ استخارہ مطلب ہے کہ جیسا ٹھیک آئے تو وہی کام۔ استخارہ صرف دل کو سہارا دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مشاورت کے لیے ہوتا ہے۔ باقی آپ رشتہ کرتے ہیں تو پہلے خود اس کی 100% تسلی کر لیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو 100% کی تسلی کر لیں۔ استخارہ پھر اس کے بعد کیا، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام میں، اس رشتے میں آپ کو کسی قسم کی بعد میں تکلیف، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہت سے اب آپ ایک دن استخارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آج رات ہم نے استخارہ کیا جی، ہمیں کوئی ڈراؤنی چیز نظر آ گئی، تو کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں ہمیں ایسی چیز نظر آئے گی وغیرہ وغیرہ، کچھ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر آیا نہیں ہے، تو اس کی کیا ہے؟ تو ویورز، استخارہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے استخارہ کیا، پہلے یہ ہے کہ پہلے دن آپ استخارہ کریں کوئی چیز جس کام کے متعلق، یہ ضروری نہیں ہے آپ کو سبز چیز نظر آئے گی یا کالی یا سفید نظر آئے گی۔ اگر کوئی حلال جانور آپ کو نظر آتا ہے، کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آتی ہے، پانی نظر آتا ہے، سبز چیز نظر آتی ہے آپ کو، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کام میں اگر آپ کو کوئی حرام جانور نظر آتا ہے، یا کوئی ایسی ناپسندیدہ شے نظر آتی ہے، یا آپ کو کالی چیز نظر آتی ہے یا رات نظر آتی ہے، تو پھر اس کام سے آپ رک جائیں۔ مطلب ہے کہ اس کام سے پھر آپ رک جائیں، نہ کریں پھر، کیونکہ وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ بندے کچھ نظر نہیں آتا، پورا 7 دن بندہ استخارہ کرتا ہے، نہ اس کو حلال چیز نظر آتی ہے، نہ حرام چیز نظر آتی ہے، نہ رات نظر آتا ہے، نہ دن، یعنی کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر آپ نے اس کام کے اوپر اوکے کر دینا ہے، اللہ کے اوپر توکل کر کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یس ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی طرح استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں، نفل پڑھ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور بہت سی کتابیں ان کے اندر وہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ دعا آپ پڑھ لیں۔ اگر عربی میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس دعا کو آپ عربی میں نیچے ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ پڑھ کر آپ اس کا جو دعا کا جو حق ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں، آپ اپنے ذہن میں، اور پھر اسی طرح آپ سو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور محققین نے یہ لکھا ہے کہ استخارہ کا طریقہ بھی یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں، اور یہ بڑا معروف اور روحانی لوگوں نے یہ لکھا ہے، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں، آپ بتانے لگا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کا بٹن اس کو پریس کر دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ سوتے وقت باوضو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور 10 بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین وہ پڑھنی ہے، اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور سینے کے اوپر دم کر کے کام کا تصور کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ سو جائیں۔ تو آپ اس کو دوبارہ نوٹ کیجئے، جب سونے لگیں آپ تو وضو کی حالت میں ہوں، اور درود شریف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے،
11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سینے کو دم کر کے اور کام کا تصور کر کے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کام آپ کا کسی کاروبار کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کام آپ کے اس حوالے سے ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ مطلب کہ تعلقات بنانے ہیں نہیں بنانے وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے کر کے سو جائیں تو پھر آپ کو اس کے اشارے بھی ملیں گے. اگر اشارے نہ ملیں تو آپ کا دل کسی ایک طرف مطمئن ہو جائے گا، تو اس کام میں پھر آپ کو خسارہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی اپنا فضل، اپنا کرم، اللہ اپنے احسان فرمائے، اور جو بہتری اللہ تعالیٰ وہی آپ کے نصیب میں کرے، وہی آپ کے مقدر میں کرے. اللہ حافظ.